الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال سبحانه وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل احترام حضرات علماء کرام، معزز دینی بھائیوں، بزرگوں اور عزیز نوجوانوں، عزیز ساتھیوں، یہاں جتنے علماء کرام موجود ہیں ان میں سے ہر عالم دین بہتر سے بہتر انداز میں زیادہ سے زیادہ دیر تک خطاب اور بیان کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور مقامی جتنے علماء ہوتے ہیں ان سے آپ حضرات استفادہ کرتے رہتے ہیں. کسی دوسری جگہ سے علماء کو جو مدعو کیا جاتا ہے وہ دراصل اس مقصد سے مدعو کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو جمع کیا جائے. اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آنے والا عالم دین بہت زیادہ جاننے والا ہے یا وہ کوئی ایسی بات نکال کے لائے گا جو یہ حضرات نہیں بتا سکتے. اس لیے اپنے مقامی علماء کرام کی ہمیشہ قدردانی کرنا چاہیے اور ان سے جتنا ہو سکے استفادہ کرتے رہنا چاہیے. میرے بزرگوں، بھائیوں، کسی بڑے شہر کے بہت بڑے جلسے میں شریک ہو کر اس عاجز کو اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی خوشی کسی دیہات میں، دور دراز کے گاؤں میں، جہاں اطراف و اکناف کے چھوٹے چھوٹے گاؤں کے لوگ بھی جمع ہو.
اور ان کو دین کی باتیں سننے کے مواقع بہت کم حاصل ہوتے ہوں، ایسے دیہاتوں میں اور ایسے علاقوں میں بھلے مجمع تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، ان کے درمیان پہنچ کر اور ان سے گفتگو کرتے ہوئے زیادہ خوشی کا احساس ہوتا ہے اور اپنی صلاحیتوں کے صحیح استعمال کیے جانے کا بھی احساس ہوتا ہے۔ میرے معزز بھائیوں بزرگوں، یہ ذی الحج کا مہینہ چل رہا ہے اور یہاں اس بستی کے اندر اللہ کے اس گھر کی تعمیر مکمل ہوئی۔ ذی الحج کے مہینے میں اللہ کے اس گھر کی تعمیر کا مکمل ہونا اور اس کے افتتاح کا یہ پروگرام منعقد ہونا بڑا معنی خیز ہے۔ ذی الحج کے مہینے کا تعلق جس پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے ہے، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، ان کی خصوصیات بہت ساری ہے، لیکن ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ اللہ کے سب سے پہلے گھر کے بنانے والے، بیت اللہ کے وہ معمار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم فرمایا کہ تم کعبۃ اللہ کی جو دیواریں ختم ہو چکی تھیں، بنیادوں کی بس نشانیاں باقی رہ گئی تھیں، اللہ نے حکم فرمایا کہ تم اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر میرے گھر کی تعمیر کرو۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اس وقت کو یاد کرو جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے سب سے پہلے گھر کے معمار، اللہ کا سب سے پہلا گھر کعبۃ اللہ، سب سے پہلے تو اس کے بنانے والے فرشتے، پھر آدم علیہ السلام، پھر مختلف ادوار گزرے اور وہ سیلاب آئے، طوفان آئے اور کعبۃ اللہ کی دیواریں ڈہ گئیں اور اس کی بنیادوں کے نشانات باقی رہ گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو کعبے کی تعمیر کا حکم فرمایا۔ میرے بھائیو یاد رکھو، ایک بات اچھی طرح یاد رکھنے کی، ہمارے استاد محترم اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، حضرت مولانا حسیب الرحمان صاحب شیخ الحدیث دارالعلوم حیدرآباد تھے۔ وہ اپنی تقریروں میں کہا کرتے تھے کہ دنیا بھر میں جتنی مسجدیں ہیں وہ سب کعبے کی شاخیں ہیں، اور دنیا بھر میں جتنے مدرسے ہیں وہ صفہ کی شاخیں ہیں۔ مسجد نبوی میں اللہ کے نبی نے جو چبوترا بنایا تھا اور اس چبوترے کو دینی تعلیم کے لیے استعمال فرمایا، صحابہ وہاں دینی تعلیم حاصل کرتے تھے، وہ اسلامی تاریخ کا سب سے پہلا مدرسہ۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ساری مسجدوں کا سلسلہ کعبے سے جا کر جڑتا ہے، اور سارے مدرسوں کا سلسلہ مسجد نبوی کے صفہ مدرسے سے جا کر جڑتا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے گھر میں ہوتے ہیں، یعنی مسجدوں میں آ کر بیٹھتے ہیں، وہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، اور جو طلبہ علم حاصل کرنے کے لیے مدرسوں میں پہنچتے ہیں وہ رسول کے مہمان ہوتے ہیں۔
مسجدوں میں آنے والے مہمانان خدا اور مدرسوں میں آنے والے مہمانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ بہت بڑی نسبت ہے۔ اللہ کے گھر کی تعمیر کرنا بہت بڑی نسبت والا کام ہے، اس لیے کہ سب سے پہلے خدا کے گھر کی تعمیر کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ تو گویا ابراہیم علیہ السلام کا جو سلسلہ ہے، تو جو بندے اللہ کے گھر کی تعمیر میں حصہ لیتے ہیں اس لائن میں شامل ہو جاتے ہیں۔ وہ جو قطار ہے اللہ کے گھروں کی تعمیر کرنے والوں کی، اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے گھر کی تعمیر بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا اعزاز ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ من بنا للہ مسجداً، جو کوئی اللہ کے لیے معمولی مسجد بھی تعمیر کرے گا، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بنائیں گے، جنت میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ محل بنائیں گے، مگر اس کے لیے شرط کیا ہے؟ من بنا للہ، یعنی اخلاص ضروری، اللہ کی رضا کے لیے بنانا ہے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، کسی سے جو ہے کچھ پانے کے لیے نہیں، دنیا کی وقتی شہرت کے لیے نہیں، اللہ کے لیے بنانا ہے۔ اور مسجدن کا مطلب کیا؟ بہت بڑی مسجد بنانا بھی ضروری نہیں ہے۔ مسجدن جو ہے یعنی نکرہ سے جو لایا گیا ہے، اس میں اشارہ ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی مسجد بھی اگر بنا لی جائے، حتیٰ کہ علماء یہاں تک کہتے ہیں کہ مسجد کی تعمیر میں اگر کوئی تھوڑا بھی حصہ لے اس کے لیے بھی یہ بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل کی تعمیر فرمائیں گے۔ یہاں اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے محدثین یہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث کہ جس نے اللہ کے لیے کوئی مسجد تعمیر کی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بناتے ہیں، اس حدیث میں مسجد تعمیر کرنے والوں کے لیے حسن خاتمے کی بشارت دی گئی ہے۔ بہت بڑی بات ہے۔ اس حدیث میں مسجد تعمیر کرنے والوں کے لیے حسن خاتمہ، حسن خاتمہ کسے کہتے ہیں؟ ہمارے بعض ساتھیوں کو شاید سمجھ میں نہ آئے۔ حسن خاتمہ کا مطلب ایمان پر موت آنا، آخری وقت ایمان باقی رہنا، کلمے کی موت حاصل ہو جانا، ایمان پر موت آنا، یہ اسی پر دار و مدار ہے آخرت کی کامیابی۔ اگر موت ایمان پر نہیں آئی اور موت سے پہلے آدمی کفر اور شرک میں مبتلا ہو گیا تو پھر ایسے آدمی کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم۔ تو اسی لیے اللہ کے بڑے بڑے جو اولیاء گزرے ہیں، باوجود اس کے کہ ان کے یہاں تقوی، للہیت اور اعمال کی کثرت، عبادات کی کثرت سب کچھ تھی، مگر ڈرتے تھے کہ بھئی ہمارا خاتمہ کیسے ہوگا۔ اور میرے بھائیوں یاد رکھو، ہر مومن کو ڈرتے رہنا ہے اپنے خاتمے کے بارے میں۔ جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں نا بھائی، اپنی تھوڑی بہت دینداری کو بہت سمجھ کر مطمئن رہتے ہیں، مطمئن نہیں رہنا ہے۔ کب شیطان ہمیں بھٹکائے گا کچھ نہیں کہا جا سکتا، کب کیا معاملہ ہوگا کچھ نہیں کہا جا سکتا، کب ہماری کسی حرکت کی وجہ سے ہم کو ایمان سے ہٹایا جائے گا کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے آپ روزانہ جو دعائیں کرتے ہیں نا، اس میں ایک دعا لازم کر لے، اے اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرما، اے اللہ میرے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے مجھے آخری وقت ایمان سے محروم نہ فرما۔ یہ دعا ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یہ ایک چیز ہمیشہ شامل رہنا چاہیے۔
اے اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرما۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلقین فرماتے تھے، اور حدیث میں آتا ہے کہ انسانوں کے قلوب، انسانوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے۔ اللہ تعالیٰ جدھر چاہے اسے موڑ دیتے ہیں۔ جیسے کوئی معمولی کاڑی یا کوئی معمولی چیز آدمی کے انگلی میں ہو تو اس کو پھیرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ حدیث میں آتا ہے کہ سارے انسانوں کے دل اللہ کی انگلی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، جدھر چاہے اللہ تعالیٰ پھیر سکتا۔ اسی لیے امت کو تعلیم دینے کے لیے اللہ کے نبی کیا دعا فرماتے تھے؟ امت کو تعلیم دینے کے لیے فرماتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینی، اے دلوں کے الٹ پلٹ کرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جما دے، قائم فرما۔ ویا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، ہمیشہ حسن خاتمہ کی دعا کرتے رہنا چاہیے ہر مومن کو، اور جو چیزیں ایمان سے آخری وقت میں ایمان سے محرومی کا ذریعہ بن سکتی ہیں ان سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ دین کا مذاق اڑانا، سنتوں کا مذاق اڑانا، اہل علم کا مذاق اڑانا، اس سے کیا ہوتا؟ آدمی ایمان سے محروم ہو جاتا، ایمان پر خاتمہ نہیں ہوتا، گناہ پہ گناہ کرتے چلے جانا۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو حدیث ہے، جس کسی نے اللہ کے لیے مسجد تعمیر کیا اس کے لیے محل بنایا جائے گا، اس میں مسجد تعمیر کرنے والوں کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ ایسے لوگوں کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی فرما رہے کہ مسجد بنانے والے کے لیے جنت میں محل بنے گا۔ بھائی محل جب بنے گا تو ظاہر ہے کہ رہنے والے کے لیے مکان بنتا ہے، بغیر مکین کے مکان نہیں ہوتا۔ مکان بننے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے اندر کوئی آدمی رہے گا، تو جس کے لیے وہ محل بنے گا ظاہر بات ہے وہ کیا کرے گا؟ جنت میں جائے گا، اور جنت میں جانے کے لیے آدمی کا اس دنیا میں ایمان پر مرنا ضروری ہے۔ جو ایمان پر جس کی موت نہیں آئے گی وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو جب اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ مسجد بنانے والے کے لیے جنت میں محل اللہ بنا دیں گے، تو لا محالہ اس میں اشارہ ہے کہ مسجد بنانے والے کو اللہ تبارک و تعالی مرتے وقت کلمے کی موت عطا کریں گے، اس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا، اور پھر وہ جنت میں جائے گا، اور پھر اس کے لیے جنت میں جو محل اللہ نے بنایا ہے وہ محل میں وہ داخل ہوگا، اس میں رہے گا۔ کتنی بڑی بات ہے میرے بھائیو بزرگوں، کتنا بڑا یہ اعزاز ہے۔ میں ایسے موقع پر عام طور پر ایک واقعہ سناتا ہوں۔ عام طور پر ایک واقعہ علماء نے بیان فرمایا۔ ہمارے استاد محترم مولانا مفتی اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اسی طرح کے مسجد کے افتتاح کے موقع پر واقعہ سنایا، اور وہ اکثر سنایا کرتے تھے۔ ایک بندہ کسی گاؤں کے اندر ایک بندہ، اس کے دل میں یہ خیال آیا، اللہ کی محبت اور اللہ سے تعلق کے نتیجے میں اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں اللہ کا گھر بناؤں گا، اور وہ بھی کیسے بناؤں گا؟ زمین میری ہوگی، میٹیریل میرا ہوگا، اور تعمیر بھی پوری شروع سے آخر تک میں کروں گا۔ میرے اللہ کا گھر بنا رہا ہوں۔
کوئی اس میں دخل نہیں، پورا مکمل میں ہی بناؤں گا۔ اب یہ بندہ اس کی اپنی زمین میں اس مسجد کی اس نے بنیادیں کھودی، پھر اس کے بعد خود ہی دیوار کھڑی کرنے لگا۔ اب دیوار تھوڑی تھوڑی بڑھتی چلی گئی، ذرا آدمی کے خط کے برابر پہنچی تو دیوار پر بیٹھ کر وہ جو ہے تعمیر کر رہا تھا، اینٹیں جوڑ رہا تھا، اور تھاپی کے ذریعے سیمنٹ ڈال کر جو ہے نا اس کو مرمت کر رہا تھا۔ اتنے میں وہ جو تھاپی ہوتی ہے وہ اس کے ہاتھ سے نیچے گر گئی۔ اب لینے کے لیے ظاہر بات ہے وہ دیوار کے سے نیچے اترنا پڑے گا، تو اتفاق سے تھاپی نیچے گری، سامنے سے ایک بندہ گزر رہا تھا، اس نے دیکھا اب یہ بندہ اوپر بیٹھا ہوا ہے اور اس کی تھاپی نیچے گر گئی ہے، اس کو زحمت ہو جائے گی، جلدی جلدی وہ آگے آ کے تھاپی اٹھا کر اس نے اس کو دے دیا۔ چنانچہ دیواریں مکمل ہو گئی، اس کے بعد چھت بھی مکمل ہو گیا، تعمیر پوری ہو گئی، اور پھر اس مسجد کے اندر نماز پڑھنے کا سلسلہ بھی مکمل ہو گیا۔ سب کچھ ہونے کے بعد اس کے دل میں خیال آیا، وہ ایک عام آدمی تھا جس کو زیادہ علم نہیں تھا، اسے خیال آیا کہ میں نے اپنے رب کے لیے، اپنے اللہ کے لیے میں نے گھر بنایا، مگر میرا یہ گھر اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے پاس قبول ہوا یا نہیں ہوا۔ یہ بات اس کے ذہن میں آئی۔ کوئی بھی عمل میرے بھائیوں یاد رکھو، عمل کر لینا کافی نہیں ہے، عمل کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونا ضروری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، دونوں پیغمبر جو ہے کعبے کی دیواریں اٹھا رہے ہیں، کعبے کی تعمیر فرما رہے ہیں، اور دعا کیا کر رہے ہیں کہ پروردگار، کعبے کی تعمیر بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا اعزاز ہے۔ کعبہ کسے کہتے ہیں؟ جہاں روزانہ 70,000 فرشتے نازل ہوتے اور جس کے گھر کا، جس کا طواف کیا جائے۔ دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں طواف کرنا، جس کے اطراف چکر کاٹنا عبادت ہو۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، ہمارے دیہاتوں کے بہت سے مسلمان کیا کرتے ہیں، درگاہوں میں بعض لوگ جا کے چکر کاٹتے ہیں، غلط ہے، حرام ہے، شرکیہ وہ عمل ہے۔ چکر کاٹنا صرف ایک ہی جگہ کا ہے، اور وہ کعبۃ اللہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر کے قبر کی بھی چکر نہیں کاٹنا ہے، کسی درگاہ مزار کا بھی ہمیں چکر نہیں کاٹنا ہے۔ کوئی اگر اس طرح کرتا ہے تو اسے روکنا ہے، اسے منع کرنا ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، بہت ضروری ہے، اس سے آدمی کا ایمان جو ہے وہ خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ جیسی عمارت، اللہ کا گھر، وہ تعمیر کر رہے ہیں، جس کعبے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، جس کعبے کی طرف رخ کر کے ساری دنیا کے مسلمان اسی کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ ایسے کعبے کی تعمیر کرنا کتنا بڑا کام ہے بتائیے، ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ اب اتنا بڑا کام کر رہے ہیں یہ دونوں باپ بیٹے، تو ان کے دل میں کتنا احساس ہونا چاہیے کہ ہمارا مقام بہت اونچا ہے کہ ہم نے یہ کام، کعبے کی ہم نے تعمیر کی ہے۔ مگر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل، ان دونوں کا حال کیا ہے؟ یہ دونوں یہ کہہ رہے ہیں، کعبے کی تعمیر کر کے اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار ربنا تقبل منا۔ کعبے کی تعمیر بہت بڑا کام ہے، لیکن اگر یہ عمل آپ قبول نہ کریں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے تقبل منا، اے ہمارے پروردگار ہمارے اس عمل کو کیا کیجئے، قبول کر لیجئے۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، جن بندوں کو جب کبھی اللہ کے گھر کی تعمیر کی سعادت حاصل ہو جائے نا، دل میں ذرہ برابر یہ احساس نہیں آنے دینا کہ میں نے کمال کر دیا ہے،
میں نے کمال کر دیا. مسجد کی تعمیر ہی نہیں، مدرسہ آپ نے بنا دیا، غریبوں کو آپ نے کھانا کھلایا یا کوئی بڑا سا بڑا کام کیا، تب جو ہے ہمارے دل کے اندر احساس برتری نہیں آنا، یعنی اپنے بڑے ہونے کا اور اپنے بارے میں بہت زیادہ لائق ہونے کا خیال دل میں نہیں آنا. کیوں؟ اس لیے کہ بھئی آپ نے عمل تو کیا، لیکن آپ کا یہ عمل اللہ کے پاس قبول ہوا یا نہیں ہوا وہ تو معلوم نہیں ہے نا. ہم بڑی سی بڑی عبادت کر لیں، امید کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادت قبول کرے گا، لیکن واقعتاً قبول ہوئی ہماری عبادت کوئی نہیں بتا سکتا، کوئی نہیں بتا سکتا. جب ہمیں نہیں معلوم ہے کہ ہماری عبادت اللہ کے یہاں قبول ہوئی تو پھر ہمیں اترانے کی ضرورت نہیں ہے اور ہمیں تکبر میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں کیا سمجھنا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح، پروردگار آپ نے توفیق دی اور یہ کام ہم نے کر لیا، بڑا کام ضرور ہے مگر اس کی اہمیت تب ہے جب آپ اسے قبول کر لیں. اگر قبول نہ کریں اس کی کوئی اہمیت نہیں. بھائی اللہ تعالیٰ نے مجھے اللہ کے راستے میں 4 مہینے لگانے کی توفیق دی، بہت بڑا کام ہے ماشاءاللہ، مگر اب یہ توفیق ملنے کے بعد میں اگر اترانے لگوں اور دوسروں کو میں کمتر سمجھنے لگوں، گویا میں اپنے عمل کو برباد کر رہا ہوں. عمل کو برباد کرنا ہے، بڑا سا بڑا کام کر کے اپنے کو معمولی سمجھنا اور اللہ کی طرف نظر رکھنا کہ اللہ قبول کر لیجیے، آپ بے نیاز ہیں، آپ کو کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی ذات بالکل بے نیاز ہے، ہم محتاج ہیں. اس لیے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل ان کا نمونہ سامنے رکھنا. کون لوگ؟ جن لوگوں کو اللہ کے گھر کی تعمیر کی توفیق ملے. قابل مبارکباد ہے میرے بھائیوں اس مسجد کی تعمیر جن صاحب نے کی ہے، خواجہ صاحب، وہ قابل تعریف ہے، قابل ستائش ہے. اور اللہ تعالیٰ بڑے کاموں کی توفیق اپنے خاص بندوں ہی کو عطا فرماتے ہیں، اپنے خاص بندوں ہی کو عطا فرماتے ہیں. اور یہ جو ذکر کیا جاتا نا، یہ ذکر کرنا دوسروں کی ترغیب کے لیے ہے کہ دوسروں کو بھی جذبہ پیدا ہو. ایسا نہیں ہے کہ جس نے انجام دیا ہے اس کی شہرت کی جائے اور اس کے بارے میں لوگوں کو بتایا جائے، یہ مقصود نہیں ہے. مقصود یہ ہے کہ اور لوگوں کو بھی اس کی تلقین ہو. اللہ نے مجھے دولت دی ہے، میری دولت کا استعمال مسجد کے لیے ہو، مدرسے کے لیے ہو، علماء کے لیے ہو، دینی اداروں کے لیے ہو. کوئی دولت اللہ خوب دے رہے ہیں، ماہانہ بے شمار آمدنی ہے، جائیداد ہے، اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، مگر 1 پیسہ دین کے کام میں خرچ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے. تو ایسے لوگ انتہائی محروم لوگ ہیں. میرے بھائیوں یاد رکھو، اطراف کے دیہاتوں کے اندر جہاں مسجدیں ہیں لیکن وہاں کے دیہاتی لوگ امام رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، ویسی جگہ آپ لوگ وہاں جائیں اور وہاں اگر وہاں کے لوگوں میں استطاعت نہیں ہے تو آپ اپنے طور پر پیسہ خرچ کر کے امام رکھیں، اس کو ماہانہ تنخواہ کا جو ہے انتظام کریں. اللہ نے مال دیا ہے تو اس کو ہمیں دین کے کاموں میں استعمال کرنا ہے، دیگر فضول خرچی کے کاموں میں جو ہے ہمیں مال کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. بہرحال میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر عمل کو کرتے ہوئے ڈرنا ہے کہ کہیں یہ عمل اللہ کی طرف سے رد نہ کر دیا جائے، اور ہمیشہ اللہ سے عمل کر کے اللہ سے دعا کرنا ہے، پروردگار میرے عمل کو قبول کر لیجئے. جب بندہ ڈرتا ہے اور اللہ سے لو لگا کے رکھتا ہے اور عمل کر کے بھی اس کے دل کے اندر بالکل اللہ کی طرف احتیاج رہتی ہے، اللہ پاک ایسے بندے کے عمل کو قبول فرما لیتے. تو یہ بندہ جس نے اللہ کے گھر کی تعمیر مکمل کر دی تھی، اس کے دل میں خیال آیا کہ میں نے کام تو پورا کر لیا مگر میرا عمل اللہ کے پاس قبول ہوا یا نہیں ہوا. اسی فکر میں تھا تو رات میں خواب میں اس نے خواب دیکھا کہ وہ جنت میں ہے اور دور سے ایک بہت بڑا محل نظر آ رہا ہے.
اور بہت بڑے محل کے بازو ایک چھوٹا محل ہے. کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ دیکھ تو نے جو اللہ کا گھر بنایا نا، یہ بڑا محل جو نظر آ رہا ہے یہ تیرا ہے، یہ تیرا ہے. بندے کا معاملہ اللہ کے ساتھ جیسا ہوتا ہے، اللہ کا معاملہ بندے کے ساتھ ویسے ہوتا ہے. آج بھی ہو سکتا ہے میرے بھائیوں، لیکن ہمیں یقین چاہیے، وہ اخلاص چاہیے، وہ کیفیت دل کے اندر آنا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ ایسے خوابوں کے ذریعے سے بتا دیتے ہیں. تو خواب میں بتایا گیا کہ وہ جنت میں ہے، بڑا محل اسے نظر آ رہا ہے، اور اس کے بازو چھوٹا محل ہے. بڑے محل کے بارے میں کہا گیا کہ دیکھ یہ تیرا محل ہے کہ تو نے جو ہے اللہ کے گھر کی تعمیر کی، اللہ تعالیٰ تجھے یہ گھر عطا کرنے کے لیے بنایا ہے. اس نے پوچھا یہ میرے بڑے محل کے بازو چھوٹا کیا ہے یہ؟ تو بتایا گیا کہ وہ جو بندہ چلتے ہوئے جب تمہاری تھاپی نیچے گر گئی تھی نا، نیچے جو تمہاری تھاپی گر گئی اور وہ چلنے والے نے کیا کیا، اٹھا کر تمہیں دیا، اللہ نے اس عمل پر اس کے لیے چھوٹا محل بنایا. میرے بھائیوں، اس لیے دین کے کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے کام کو معمولی مت سمجھیے. خلوص دل کے ساتھ کیا جانے والا بسا اوقات ایک عمل، چھوٹا سا عمل ہمارا بیڑا پار کرنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے، مغفرت کے لیے کیا ہو جاتا ہے، کافی ہو جاتا ہے. اس لیے علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی، اللہ کے بندوں کے ساتھ بھلائی کی چھوٹی چھوٹی شکلیں بھی، ان کو ہمیں معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. آپ نے علماء کرام سے بارہا سنا ہوگا کہ ایک بدکار عورت جو ہے گزر رہی تھی کنویں کے پاس سے، اور ایک کتا جو ہے نا دھوپ میں ہانپ رہا تھا، پانی سے جو ہے پیاس سے جو ہے بلبلا رہا تھا. اس بدکار عورت کو جو تھی مسلمان لیکن بدکار تھی، دین سے کوئی تعلق نہیں تھا، اس کے دل میں بات پیدا ہوئی کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے اور یہ پیاس کی وجہ سے جو ہے مری جا رہی ہے. تو اس نے کیا کیا، کنویں کے اندر سے پانی نکالا. حالانکہ کنویں سے پانی نکالنے کے لیے نہ اس کے پاس رسی تھی نہ ڈول تھا. اس نے اپنی اوڑھنی کو رسی بنایا اور اپنے جوتے کو جو ہے ڈول بنا لیا اور مشکل سے اندر ڈال کر پانی اوپر نکالا اور کتے کو پلا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیا. اس لیے میرے بھائیوں یاد رکھو، اللہ کے بندوں کے ساتھ خلوص اخلاص کے ساتھ اگر تھوڑی بھی، ایک جانور کے ساتھ اگر مہربانی کرنے پر اس کی مغفرت ہو سکتی ہے، تو آپ اگر انسانوں کے ساتھ مہربانی کرو گے تو کیا مغفرت نہیں ہوگی؟ ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ مسلمان ہو غیر مسلم ہو، پریشان حالوں کی مدد کرنا، محتاجوں کی مدد کرنا، اللہ کے ضرورت مند بندوں کی جو ہے نا ضرورت پوری کرنا. یہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایسا ایک عمل آدمی کی مغفرت کا سبب بن جاتا ہے. ہم عبادتیں کرتے ہیں، نماز ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، یہ ساری عبادتیں بہت معتم شان ہیں. اس کی عظمت میں کمی، اس کی عظمت کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن ہماری نماز اللہ کے یہاں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی نہیں کہا جا سکتا. اس لیے نمازوں کا بھی اہتمام پوری طرح سے کرنا چاہیے، اور کار خیر کی جو دیگر شکلیں ہیں ان پر بھی خاص طور پہ ہمیں توجہ دینا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے لیے جو اللہ کے گھر کی تعمیر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے یعنی اتنا ثواب ان کے لیے رکھا ہے کہ ان کے لیے محل بنایا جاتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی کسی بندے کو تم دیکھو کہ وہ مسجد کے کاموں میں دلچسپی لیتا ہے تو اس کے ایمان والا ہونے کی گواہی دو. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور یوم آخرت پر جو ہے ایمان رکھتے ہیں. میرے معزز بھائیوں بزرگوں، اللہ کا کرم ہوا اور یہ مسجد جو ہے یہاں تعمیر ہوئی، ایک کام پورا ہوا. یہاں ماشاءاللہ مدرسہ بھی ہوگا، مدرسے کے لیے تعمیر کا مرحلہ ہے.
یاد رکھو میرے بھائیوں، ہمیشہ میں کہا کرتا ہوں، اپنے بزرگوں کے قول کو نقل کرتا ہوں کہ مسجد اور مدرسہ ان دونوں کا آپسی جوڑ ہے، گہرا جوڑ ہے، گہرا جوڑ ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے صرف مسجدیں کافی ہیں، مدرسوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ لوگ غلطی پر ہیں، انہیں اپنی اصلاح کرنا چاہیے۔ اللہ والے کہتے ہیں کہ انسانوں کے جسم میں، ہمارے جسم میں جو حیثیت دل کی ہے وہی حیثیت مسلم معاشرے کے لیے مسجد کی ہے، اور انسان کے جسم میں جو حیثیت دماغ کی ہے وہی حیثیت مسلم معاشرے میں مدرسوں کی ہے۔ تو زندہ رہنے کے لیے دل بھی چاہیے اور دماغ بھی چاہیے، ہے نا بھائی؟ زندہ رہنے کے لیے دل بھی چاہیے اور دماغ بھی چاہیے۔ آپ اگر کسی کے پیر کاٹ دو زندہ رہے گا، وہ آنکھیں نکلوا دو زندہ رہے گا، کان کاٹ دو، ہاتھ کاٹ دو، وہ زندہ رہے گا۔ لیکن اگر آپ نے اس کا دل نکال دیا وہ زندہ نہیں رہے گا، یا اندر کھوپڑی کے اندر سے اس کا دماغ نکال دیا زندہ نہیں رہے گا۔ تو یہ مساجد اور مدارس جو ہے یہ مسلم معاشرے کے لیے، یہ مسلم آبادی کے لیے یہ کیا ہے؟ دل اور دماغ کی طرح ہے۔ جیسے دل اور دماغ کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح سے مسجد اور مدرسے کے بغیر ایک مسلمان زندہ نہیں رہ سکتا، اس کا اسلامی وجود جو ہے وہ باقی نہیں رہ سکتا۔ اس لیے آج کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے غور کیا ہمارے ملک میں، اس وقت ہمارے ملک میں جو فرقہ پرست ارباب اقتدار ہیں، فرقہ پرست طاقتیں ہیں، وہ کیا کر رہی ہیں؟ مسجدوں کو اور مدرسوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ دیکھ رہے ہوں گے نا آپ لوگ، اخبارات پڑھتے ہوں گے، خبریں دیکھتے ہوں گے، کئی 100 مدرسے ڈھا دیے گئے ہیں یو پی میں اور دیگر ریاستوں میں، اور اسی طرح سے درجنوں مسجدیں اب تک ڈھائی جا چکی، کوئی الگ الگ بہانے سے۔ زمین جو ہے نا قانونی نہیں ہے، تعمیر جو ہے قانونی نہیں ہے، اس قسم کی باتیں کر کے، اور وہ شرائط جو ہے نا مندروں کے لیے وہ شرائط نہیں۔ تو یہ مسجدوں کو اور مدرسوں کو نشانہ کیوں بنایا جا رہا ہے؟ مسجدوں کو اور مدرسوں کو نشانہ بنانا ہماری شہرت کو نشانہ بنانا ہے۔ انسان کے جسم میں جو شہرت ہوتی ہے نا، اس کو اگر آپ کاٹ دیے سمجھو خلاص آدمی ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو مسجدوں پر حملے ہو رہے ہیں اور مدارس کو جو ڈھا دیا جا رہا ہے، یہ مسلمانوں کی شہرت پر حملہ کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کی بنیاد پر حملہ کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کے وجود کو بالکل جو ہے صفحہ ہستی سے مٹانے کی جو ہے یہ سازش ہے میرے بھائیوں بزرگوں۔ تو ایسے حالات میں ہمارا کیا کام ہے؟ ہمارا کام یہ ہے، میرا اور آپ کا کام یہ ہے کہ مسجدوں سے مدرسوں سے ہمارا تعلق اور مضبوط ہونا چاہیے۔ دشمن کیا چاہتا ہے؟ بار بار نبی کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے تاکہ مسلمانوں کا نبی سے تعلق کمزور پڑے، بار بار قرآن کو جلایا جاتا ہے اور قرآن کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے تاکہ مسلمانوں کا قرآن سے تعلق کمزور ہو جائے، اور بار بار مدرسوں کو دہشت گردی کے اڈے کہا جاتا ہے اور مدرسوں کو ڈھایا جا رہا ہے تاکہ مدرسوں سے مسلمانوں کا تعلق ختم ہو جائے، تاکہ مسجدوں سے مسلمانوں کا تعلق ختم ہو جائے۔ لوگ جو ہے مسجدوں کو مدرسوں کو چندہ دینا جو ہے بند کر دیں۔ اس کے لیے میرے بھائیوں بزرگوں مسجدوں اور مدرسوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایسے ماحول میں اگر ہم مسجدوں اور مدرسوں پر توجہ نہیں دیں گے تو ہماری مذہبی شناخت خطرے میں پڑ جائے گی، ہماری مذہبی شناخت جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گی، اور ہمارا مذہبی وجود جو ہے نا وہ خطرے میں پڑ جائے گا۔ میرے بھائیوں، اس ملک میں جس طرح حالات بدل رہے ہیں، حالات میں جو تبدیلی آ رہی ہے، اللہ کے لیے اپنے آپ کو چوکنا رکھو، اپنے آپ کو چوکنا رکھو، غفلت میں مت رہو۔
पूरी तरह से आगाह रहो, चौकन्ना रहो। अब जो मदरसे बने मुकम्मल तौर पर कानून के दायरे में रहकर बनाए जाएं, जमीन सही हो, उसके कागजात दुरुस्त हो। नई मस्जिदें तामीर हो तो वहां भी जो है मुकम्मल कानूनी कार्रवाई पूरी की जाए, जमीन सही हो और दीगर तमाम चीजों में दस्तावेजात मुकम्मल हो, ताकि कहीं आने वाले दिनों में जो है किसी चीज का बहाना बनाकर हमारे मदरसों को और हमारी मस्जिदों को ढाया ना जा सके। इसलिए ऐसे माहौल में मेरे भाइयों, अर्ज करने का मेरा मकसद ये है कि यहाँ माशाअल्लाह मस्जिद तामीर हुई है, लेकिन आपको मालूम है कि असल काम यहाँ पे मदरसे का होना है। मस्जिद तो तामीर हो चुकी है, अब मदरसे की तामीर के लिए चंद कमरों की तामीर का मरहला है। अभी मुझे एक जगह जाना हुआ था, तो वहां पर प्रोग्राम होने के बाद जो है मैंने इसी तरह से ऐलान किया और जो जिम्मेदार थे उनसे भी मैंने कहा, तो उस ऐलान ये किया गया कि भाई मदरसे की तामीर चाहिए, तो उसी के लिए जलसा ये किया जा रहा है। तो अब जो तामीर का मरहला बाकी है उसके लिए बाकायदा ऐलान कर दीजिए लोगों में कि जो तामीर में हिस्सा लेने वाले हैं वो अपने नाम लिखवा दें। ये मस्जिद तो माशाअल्लाह एक साहब ने बना दी है, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, अल्लाह उनकी नस्लों में अल्लाह दीन को बाकी रखे और अल्लाह पाक उनसे और उनकी औलाद से और ऐसे बड़े बड़े काम ले। बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है। लेकिन मेरे भाइयों, अब इस मस्जिद के साथ जो जमीन है वहां मदरसे के लिए कमरों की जरूरत है, तो उसकी तामीर में हम ऐसी जो है मुस्तैदी का मुजाहरा करें, दिलचस्पी का मुजाहरा करें कि इसी मजलिस के अंदर आखिर में बाकायदा हम अपने तौर पर बढ़ चढ़कर जो है लिखवाएं कि भाई कौन कितना ताउन करेगा। कोई जो है ना मटेरियल के जरिए ताउन करे, कोई पैसों के जरिए ताउन करे। तो जब ये इजलास इख्तिताम को पहुंचेगा तो उस मौके पर आप हजरात से भी ऐलान किया जाएगा और हमारी ख्वाहिश है, दरखास्त है कि आप हजरात बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लीजिए। फौरी देना जरूरी नहीं है, अभी फौरन रकम देना जरूरी है, नाम लिखवाइए कि भाई मैं अपनी तरफ से। और ये मौका असल में क्या है, अपने मरहूमीन के लिए ईसाल सवाब का बेहतरीन मौका है। अब आपके वालिदैन हैं, इंतकाल कर चुके हैं, रिश्तेदार हैं, इंतकाल कर चुके हैं, तो उनके लिए उनके नाम से आपने मदरसे का एक कमरा बना दिया या मदरसे के किसी कमरे की तामीर में आपने हिस्सा ले लिया, तो जब तक मदरसे में तालीम का सिलसिला चलता रहेगा आपको जो है मुसलसल सवाब मिलता रहेगा, मुसलसल सवाब मिलता रहेगा। मेरे भाइयों बुजुर्गों, आखिर में एक मुख्तसर सा मजमून जिक्र करके मैं अपनी बात को समेट रहा हूँ, वक्त शायद बहुत हो चुका है। मेरे मोअज़्ज़ज़ भाइयों बुजुर्गों, जब मस्जिद की बात आती है ना, मैंने शुरू में कुरान पाक की आयत तिलावत फरमाई, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। जिन्नात और इंसान को अल्लाह ने अपनी बंदगी के लिए पैदा किया है। और ये मस्जिद क्या है, हम ये समझते हैं कि खाली नमाज पढ़ना है। मस्जिद और नमाज ये असल में बंदगी का तरीका सिखाने वाली चीजें हैं। अल्लाह ने मुझे और आपको बंदगी के लिए पैदा किया है और हमारी पूरी जिंदगी बंदगी का नमूना बनना है। जैसे हम मस्जिद में आकर अल्लाह के आगे सजदा करते हैं ना, जब आदमी नमाज शुरू करता है, अल्लाह अकबर कहता है, तो बस उसका पूरा ढांचा और उसका पूरा वजूद अल्लाह के हुक्म के ताबे हो जाता है। अब रकात बांधने के बाद अपनी जबान से वही बोल निकालेगा जिसकी अल्लाह ने इजाजत दी है, अपनी आंखें वहीं रखेगा ना जहां रखने के लिए खुदा व रसूल ने कहा है, और तभी हरकत करेगा जब हरकत करने के लिए कहा गया है। रुकू का वक्त आए तो रुकू करेगा, सजदे का वक्त आए तो सजदा करेगा। तो ये नमाज के जरिए हमें क्या सिखाया जा रहा है, नमाज के जरिए हमें बंदगी का सबक सिखाया जा रहा है कि एक मोमिन की जिंदगी पूरी नमाज की तरह होना चाहिए। जैसे नमाज की हालत में मेरा हर अज़ू अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इस्तेमाल होता है, चाहे आंख हो, कान हो, जबान हो, हाथ हो, पैर हो, ये सारे आज़ा अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इस्तेमाल होते हैं। तो ठीक इसी तरह से मस्जिद से बाहर भी रोजमर्रा की जिंदगी में हमारा हर अज़ू अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इस्तेमाल।
جہاں اللہ نے منع کیا وہاں نگاہ نہ ڈالی جائے، جہاں اللہ نے منع، جس بات سے اللہ نے منع کیا وہ بات زبان پر نہ لائی جائے، جس بات کے سننے سے اللہ نے منع کیا وہ بات سنی نہ جائے، جدھر چلنے کو کہا گیا ہمارے قدم وہاں چلیں، جدھر چلنے سے روکا گیا ہمارے قدم وہاں رک جائیں۔ ہمارا یہ جو وجود ہے اور ہمارے جسم کے اندر جتنے اعضاء ہیں یہ سب کے سب اللہ کے حکم کے تابع ہو جائیں، تو یہ بندگی ہے، اس کا نام بندگی ہے۔ اس کو ہم اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں کہ مسجد بندگی کے لیے ہے اور بندگی کا سبق ہمیں یاد دلاتے رہتی ہے۔ اس کے علاوہ روزمرہ کی جو ہماری زندگی ہے نا، اس زندگی میں ہمارے لیے مسجد کے نظام میں بڑا سبق ہے۔ میرے بھائیو یاد رکھو، جب ہم مسجد میں آتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ پہلے بیت الخلا جائیں گے، طہارت لیں گے اچھی طرح سے، ہے نا، اس کے بعد وضو کریں گے اچھی طرح سے، پھر اندر داخل ہوں گے۔ تو اس سے کیا سبق دیا جا رہا ہے؟ سبق یہ کام جو ہے، یعنی شب و روز میں 5 نمازیں ہیں تو 5 وقت ہم یہ پاکی طہارت کا اہتمام کرتے ہیں، تو گویا مسجد ہم کو پاک رہنے کی تلقین کر رہی ہے۔ ایک مسلمان کو پاکی کا لحاظ رکھنا چاہیے، صاف ستھرا رہنا چاہیے، اس کا ظاہر بھی پاک ہو اور اس کا باطن بھی پاک ہو۔ اور پھر میرے بھائیو بزرگوں، آپ غور کرو، مسجد میں جب ہم نماز ادا کرتے ہیں تو کیا جب نماز پڑھتے ہیں یا وقت آنے پر نماز پڑھیں گے؟ وقت آنے پر۔ ظہر کا وقت الگ ہے، فجر کا وقت الگ ہے، عصر کا وقت الگ ہے، مغرب کا وقت الگ ہے، ہر نماز کا ایک وقت مقرر ہے، وقت ہی پر نماز ادا ہوتی ہے۔ وقت سے پہلے اگر آپ نے نماز پڑھی تو وہ نماز ادا نہیں ہوتی۔ تو اس میں وقت کی اہمیت کو یاد دلایا جا رہا ہے۔ ایک مومن کی زندگی میں وقت کی اہمیت ہونی چاہیے، وقت کی اہمیت ہونی چاہیے۔ اور میرے بھائیو بزرگوں، آپ دیکھو مسجد میں آپ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں، امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر حضرت مولانا مفتی صدیق صاحب مظاہری دامت برکاتہم، جو اس علاقے کے ہمارے انتہائی بزرگ اور سرپرست عالم دین ہیں، اور اس پورے علاقے سے اللہ نے قادیانیت کے خاتمے کے لیے حضرت کو ماشاءاللہ حضرت کے ذریعے سے اس پورے علاقے سے قادیانیت کا خاتمہ فرمایا ہے۔ اوپر بس ہو گیا، میری بات اختتام پر ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت کی یہاں آمد کو اللہ تعالیٰ جو ہے قبول فرمائے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائیو بزرگوں، ہم امام کے پیچھے نماز ہم شامل ہو گئے، اللہ اکبر کہہ کر نماز میں شامل ہو گئے۔ شامل ہونے کے بعد جب امام رکوع میں جائے گا تو تب ہمیں رکوع میں جانا ہے، سارے کے سارے رکوع میں جانا ہے۔ امام رکوع میں جانے سے پہلے اگر کوئی رکوع میں گیا، صحیح ہے غلط ہے؟ غلط ہے۔ امام سجدے میں جانے سے پہلے کوئی سجدے میں چلا گیا، غلط ہے نا؟ جب امام سجدے میں جائے تو ہمیں سجدے میں جانا، جب امام سر اٹھائے تو ہمیں سر اٹھانا ہے۔ اس سے ہمیں کیا سکھایا جا رہا ہے؟ اس سے ہمیں سکھایا جا رہا ہے وہ ہے ایک امام کے پیچھے اور ایک امیر کے پیچھے رہنے کا سبق دیا جا رہا ہے کہ ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے؟ کسی امیر کے تابع ہونا چاہیے، کسی بڑے کے تابع ہونا چاہیے۔ ہمارے جو اکابر ہیں، ہمارے جو ملک کے جو بڑی شخصیات ہیں وہ ہمارے رہبر ہیں، اور پوری امت جو ہے ان کے ساتھ۔ انہوں نے کہا کہ احتجاج کرو تو احتجاج کرنا ہے، انہوں نے کہا کہ بھئی رکو تو رک جانا ہے۔ یہ سبق ہم کو مسجد کے اندر دیا جاتا ہے۔ اوقات کی پابندی کا سبق بھی دیا جا رہا ہے، اور زندگی میں نظم و ضبط کا سبق بھی دیا جا رہا ہے۔ اللہ چاہتے تو یہ کہتے کہ بھئی 5 نمازیں پڑھ لو، اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے حساب سے پڑھ لو، کوئی وقت مقرر نہ ہوتا اور اس کے لیے جگہ مقرر نہ ہوتی، مگر ایسا نہیں کیا گیا۔ نمازوں کا وقت مقرر کیا گیا اور نمازوں کے لیے جماعت مقرر کی گئی کہ وہاں آ کر جو ہے باجماعت نماز پڑھنا ہے۔ اس سے مسلمانوں کو ایک تو اتحاد کا سبق دیا جا رہا ہے کہ مسلمان آپس میں متحد ہیں۔ جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تو چاہے امیر ہو غریب ہو سب صف میں کھڑے ہوتے ہیں، اور حکم ہے کہ صف میں لگ لگ کر کھڑے ہونا ہے، دلوں میں محبت پیدا ہو جائے، آپس میں جو ہے جوڑ پیدا ہو جائے، اور ہر بندہ بڑا سا بڑا امیر بندہ بھی رہے گا برابر عام صف میں وہ کھڑا ہوگا۔ اس سے مساوات کا جو ہے درس دیا جا رہا ہے۔
میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، بزرگوں، ان چیزوں کو ہم ذہن میں رکھیں۔ مسجد کے جو مقاصد ہیں، تعلیم مسجد کا مقصد ہے، تبلیغ مسجد کا مقصد ہے، اور تزکیہ مسجد کا مقصد ہے کہ مسجد کے اندر تعلیمی سلسلہ بھی ہو، مسجد کے اندر مسلمانوں کے سماجی معاملات حل کیے جائیں، گاؤں بستی کے اندر کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے، مسلم گھرانوں میں کوئی انتشار ہو جائے تو اس کا حل مسجد میں ہو۔ مسجد کے ذریعے سے پوری مسلم آبادی کے اندر تعلیمی بیداری پیدا کی جائے، دینی تعلیم کے اعتبار سے بھی، عصری تعلیم کے اعتبار سے بھی۔ مسجد کے اطراف کی آبادی میں کوئی پریشان حال تو نہیں ہے، اس کی مدد کیسے کی جائے اس کے بارے میں سوچا جائے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔